من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستانی جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے، اور میں ہوں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر مس شمائلہ طالب، اور یہ ہے آپ کی میری آسان اسلامیت برائے جماعت چہارم۔ آج ہم ایک نئے سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم کون سے سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہے ہمارا سبق باب سوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول وحی۔ جی ہاں، نزول وحی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اور جانیں گے کہ اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے، کس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور ان کی کیا حالت زندگی تھی اس وقت، ان کے اوپر کیا کیفیت طاری تھی۔ یہ سب آپ کو اس سبق میں بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا۔ سبق کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کو کیا نام ہے؟ اس پہاڑ کا نام جبل نور ہے۔ یہ دیکھیں، اس میں آپ کو کتاب میں تصویر میں بھی دکھایا گیا ہے۔ مکہ معظمہ سے تقریباً کتنے کلومیٹر؟ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ پہاڑ واقع ہے، جس کو جبل نور کہا جاتا ہے۔ جبل نور کا مطلب ہے یعنی نور کا پہاڑ، نور کا پہاڑ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ میں ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں، یعنی کہ ایک پہاڑ ہے، اس کے پہاڑ میں اندر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ غار حرا کے بارے میں آپ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت اس غار میں گزارا کرتے تھے، غور و فکر میں اپنا اس وقت گزارا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اسی غار میں جا کر غور و فکر کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کئی دن اس غار میں قیام فرماتے تھے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے حالات سے گھبرا جاتے تھے، ہر طرف دیکھتے تھے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، آپس میں محبت نہیں کر رہے، تو وہ اس حالات سے گھبرا کر کئی دن اس غار میں قیام فرماتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ پہلی وحی کا نزول کس طرح ہوا، یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی، غار حرا میں تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ ایک دم سے دیکھ کے کہ کوئی فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ گھبرا گئے، آپ نے گھبرا کر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پھر کہا پڑھیے، یعنی کہ انہوں نے ان کی جیسے گویا بات نہیں سنی اور بس دوبارہ سے کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ بھی اسی قسم کا سوال جواب ہوا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کر کے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا، یعنی کہ جب مسلسل جبرائیل علیہ السلام کہتے رہے پڑھیے پڑھیے 3 دفعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح منع فرماتے رہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کر خوب زور سے دبایا، یعنی کہ جیسے کہ ہم ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اس طرح انہوں نے لگا کے ان کو زور سے دبایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام آپ تک پہنچایا، یعنی کہ ان کو سینے سے لگا کر ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ یعنی کہ سورۃ العلق جو ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورۃ علق کی آیت نمبر 1 سے 5 ہے، جو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یعنی کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے خود اللہ کا نام لے کر، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو، جس نے پیدا کیا ہے تمام انسانوں کو جمے ہوئے خون سے، اور پڑھو تمہارا پروردگار بہت بڑا کریم ہے، یعنی کہ تم پڑھو کہ تمہارا پروردگار بہت کریم ہے،
رحیم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، یعنی کہ قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ انسانوں کو سکھایا ہے جو ہم نہیں جانتے تھے، ہمیں جس کا علم نہیں تھا۔ جی ہاں، یہ اس طرح کا یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ پہلی وحی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی تھی۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی کی عمر 40 سال تھی اور 40 سال کی عمر میں یہ وحی نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے کانپ رہے تھے کیونکہ آپ پر اپنی امت کی تعلیم کی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی، یعنی کہ آپ کو جب یہ بولا گیا تو آپ خوف سے کانپ رہے تھے کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے جو مجھ پر ڈال دی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، یعنی کہ یہ سب کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے، گھر تشریف آوری۔ ادھر سے غار حرا سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تشریف لائے۔ اس وقت جب غار حرا میں بیٹھ کے ہمارے پیارے نبی غور و فکر کر رہے تھے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے ہی ہمارے پیارے نبی کے پاس آئے تو ہمارے پیارے نبی جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ ڈر گئے اور ان کو گھبرا گئے تھے، لیکن انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سینے سے لگا کر پوری سورہ الق کی آیت پڑھائی۔ اس کے بعد جب وہ گھر تشریف لائے تو کیا ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، یعنی کہ ان کے اوپر ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی، ان کو ٹھنڈ سی محسوس ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی کے نزول کا سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا، یعنی کہ وہ ایک بہت اچھی آپ کی شریک حیات تھیں، آپ کو سمجھتی تھیں، تو انہوں نے سارا واقعہ سنا اور آپ سے فرمایا، آپ کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا اور آپ کی مدد ضرور کرے گا اس معاملے میں، کیونکہ آپ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے، کبھی کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی کہ تمام کام آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل سے ملاقات۔ جی ہاں، ورقہ بن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے، یعنی کہ بہت بڑے عالم تھے کس کے، تورات اور انجیل کے، اور عبرانی زبان جانتے تھے۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اس وقت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے، یعنی کہ ان کی بہت عمر تھی اور وہ نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور انہیں تمام واقعہ سنایا۔ انہوں نے جب سارا واقعہ سنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا تھا، اور پھر فرمایا ہے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ ورقہ نے مزید کہا، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو بھی نبی لایا اس کی قوم نے اس سے دشمنی کی۔ اس کے کچھ روز بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کے نبی ہونے کا بتایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتا تھا، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور جو نبی اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اپنی قوم کی طرف، ان کی قوم نے ان سے دشمنی کی ہے۔ تو انہوں نے ان کو ڈھارس دی کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر میں زندہ رہتا، اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دیتا، مجھے زندگی ہوتی، تو میں ضرور آپ پر ایمان لے آتا۔ اور اس کے کچھ روز بعد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، کیونکہ وہ بہت ضعیف ہو گئے تھے اور نابینا بھی تھے۔ تو یہ وہ سارا واقعہ ہے نزول وحی کا جو آپ نے اس کتاب میں سبق میں پڑھا۔ آپ سب اس کی اچھے سے بلند خوانی کیجیے گا اور سمجھیے گا۔ امید کرتی ہوں یہ سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اپنے مس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔